بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل تاریخ اور آج ان انگلش ہسٹری اینڈ ٹوڈے۔ ناظرین، ہم بنگال پہ جو پروگرام کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے وہ جو ساتھ تھے اور بلا دیے گئے، آج اس کا دوسرا حصہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم گفتگو کریں گے اپنے محقق، تاریخ دان اور رائٹر حسن جعفر زیدی صاحب سے۔ السلام علیکم جی بالکل سر، کیسے ہیں آپ؟ سر، سوال یہ ہے کہ تاریخ پاکستان میں ہم پڑھتے آئے ہیں بنگال کا، مشرقی پاکستان کا اور مغربی پاکستان کا کردار، تو اس میں سر یہ بتائیں کہ جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جب یہ وجود میں آیا تو ان میں کیا چیزیں مشترک تھیں اور کیا چیزیں مشترک نہیں تھیں؟ شکریہ جی منیر صاحب، اچھا سوال آپ نے شروع میں ہی کیا ہے کہ ہم یہ واضح کر دیں کہ ان دونوں حصوں میں کیا چیزیں مشترک تھیں اور کیا چیزیں مشترک نہیں تھیں۔ ان میں کچھ تو زمینی حقیقتیں تھیں، کچھ سیاسی حقیقتیں تھیں، کچھ ثقافتی حقیقتیں تھیں اور کچھ معاشی حقیقتیں تھیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم جغرافیائی اور زمینی حقیقت کی بات کر لیتے ہیں۔ ان دونوں حصوں کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا، اور یہ جو درمیانی فاصلہ تھا یہ کسی دوست ملک کا نہیں تھا، یہ ایک ایسے ملک کا تھا جس سے دوستی کی توقع نہیں تھی اور اس نے دوستی کبھی نبھائی بھی نہیں۔ ایک تو یہ بنیادی زمینی تفاوت تھا۔ دوسرے، جو ورثے میں انگریز سے آپ کو انتظامی ڈھانچہ ملا تھا اس میں فوج اور سول بیوروکریسی، فوج میں جو تقسیم ہونے کے بعد ایک فوج بھارت کو گئی اور ایک فوج پاکستان کو ملی۔ اب جو فوج پاکستان کو ملی اس میں بنگالی نہ ہونے کے برابر تھے، اس میں اکثریت جو ہے وہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا جسے ہم کہتے ہیں صوبہ سرحد یہاں سے۔ اسی طرح سے جو سول انتظامیہ تھی اس میں بھی بنگالی نہ ہونے کے برابر تھے، اور اکثریت جو ہے وہ اردو بولنے والوں کی یا پنجابیوں کی۔ یہ تو انتظامی فرق ہو گئے۔ اب آ جاتے ہیں کہ پیداواری صلاحیتوں میں اور جو معیشت سے متعلق چیزیں تھیں اس میں اگر دیکھیں تو جو سب سے بڑی ایکسپورٹیبل چیز تھی پٹ سن، جس سے پاکستان کو سب سے زیادہ زر مبادلہ ملتا تھا، وہ مشرقی حصے میں پیدا ہوتی تھی۔ تو اس کو بھی آپ پیش نظر رکھیں کہ معاشی طور پہ ان کی یہ ایک قوت تھی۔ اب آ جاتے ہیں ثقافتی پہلوؤں پر۔ ثقافتی پہلوؤں میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے زبان۔ زبان میں اردو سے بنگالیوں کو کوئی نفرت نہیں، وہاں اردو رسالے نکلتے تھے، اردو اخبار نکلتے تھے، اور آج بھی ڈھاکہ یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ موجود ہے، حالانکہ بنگلہ دیش میں نئے 50 سال ہو گئے، لیکن انہیں اپنی زبان بنگالی زبان اور اس کے ادب پہ بڑا فخر تھا۔ اس کی روایت بڑی مضبوط تھی، ان کی ثقافت، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے سے مختلف تھیں۔ یہاں تک کہ ان کا کیلنڈر اور اسٹینڈرڈ ٹائم بھی 1 گھنٹے کے فرق سے تھا۔ تو یہ جو ثقافتی اعتبار سے ایک تفاوت تھا یہ بڑا واضح تھا، اور اس میں بھی بڑا فاصلہ تھا۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ جو جغرافیائی فاصلہ 1000 میل کا تھا، یہ ثقافتی فاصلہ بھی تقریباً اتنا ہی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں پھر مشترک کیا تھا؟ تو 2 چیزیں میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر مشترک تھیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں حصوں کی جو اکثریتی آبادی تھی اس کا مذہب ایک تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مشترکہ جدوجہد مشترک تھی جس کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں ہے۔ یہ پہلو تھا جو
یہ دو چیزیں میں کہتا ہوں کہ یہ مشترک تھیں، باقی جو پہلو ہیں ان میں بڑا فرق اور بہت واضح ہے۔ سر ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ مغربی پاکستان کا جو برسر اقتدار طبقہ ہے اس کا مشرقی پاکستان کے عوام اور وہاں کی سیاسی قیادت کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور زبان کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا سنگین صورتحال اختیار کیسے کرتا ہے؟ جی، شروع ہی سے یہ جو سیاسی مسائل ہیں انہوں نے جنم لے لیا تھا۔ سب سے پہلی جو خامی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہاں کا جو وزیر اعلیٰ وہ خواجہ ناظم الدین تھے۔ اب خواجہ ناظم الدین 5 سال سے سیاست سے باہر ہو چکے تھے، پچھلے 5 سال سے وہ تقریباً سیاست سے ریٹائر تھے، اور ابھی بھی وہ وہاں کی اسمبلی کے رکن نہیں تھے۔ ان کے لیے بعد میں ایک اسمبلی کے رکن کو استعفیٰ دلوا کے نشست خالی کرائی گئی اور انہیں وہاں سے بلا مقابلہ منتخب کروایا گیا۔ تو خواجہ ناظم الدین کی اس وقت کی جو مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی تھے ان میں ایک حامی گروپ تو تھا، لیکن ان کا مخالف گروپ بھی تھا، اور وہ گروپ حسین شہید سہروردی کا تھا۔ اس حوالے سے بھی ایک داخلی تقسیم شروع دن سے تھی، اور خواجہ ناظم الدین ایک بہتر چوائس غالباً نہیں تھے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ بنائے جاتے۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں۔ بعض سہروردی کا کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہی وہاں پہ ایسا ہوا تھا، لیکن جو حقائق بتائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ قائد اعظم اس سے الگ تھلگ تھے، اور انٹرنلی پارٹی کی جو کشمکش تھی اس کے نتیجے میں ایسا تھا۔ اب جو انتظامی حوالے سے ایک مسئلہ ہے، پہلے ہی جس نے جنم لے لیا، جیسے میں نے کہا کہ سول بیوروکریسی میں اور انتظامیہ میں بنگالی نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اب ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ان کو آہستہ آہستہ شامل کیا جاتا اور ان کا یہ اعتماد بحال ہوتا کہ ان کے لیے راستہ جو ہے وہ کھول دیا گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ جتنے افسر بڑے افسر لگائے گئے، جی اس میں چیف سیکرٹری سب سے اہم ہوگا، وہ عزیز احمد کو لگایا گیا جو پنجاب سے تھے۔ پھر جتنے بھی وزارتوں کے سیکرٹری تھے وہ یا پنجاب سے تھے یا اردو بولنے والے تھے، یعنی بنگالی ان میں کوئی نہیں تھا۔ پبلک سروس کمیشن کا سیکرٹری بھی غیر بنگالی تھا۔ انتظامی حوالے سے یہ ہو گیا۔ اب جو دفاعی معاملے تھے اس میں اگست میں ہی قیام پاکستان کے تقریباً 1 ہفتے 10 دن کے بعد کراچی کو بحری ہیڈ کوارٹر کے طور پہ اعلان کر دیا گیا۔ اسی طرح سے جو باقی فوجی ریکروٹمنٹ کے سینٹر تھے اس میں کوئی بھی ریکروٹمنٹ کا سینٹر مشرقی بنگال میں نہیں بنایا گیا، اور ایک عرصے تک جو ریکروٹمنٹ کے لیے اشتہار دیے جاتے تھے وہ اشتہار پاکستان کے اخباروں میں چھپتے تھے، مغربی پاکستان کے اخباروں میں چھپتے تھے، اور جو ریکروٹمنٹ سینٹر ہے وہ بھی مغربی پاکستان کے شہر دیے جاتے تھے۔ گویا ریکروٹمنٹ کے پروسیس میں ہی ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا، ان کو ایک طرف کر دیا گیا تھا، اور ان کو پہلے ہی دن سے بتا دیا گیا تھا کہ اس شعبے میں آپ کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے۔ اب یہ بڑا اہم حصہ تھا کہ وہاں کے لوگ ملک کی دفاع میں بھی شریک ہوں اور وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا، دلیلیں ایسی دی جاتی تھیں جو کہ ایوب خان نے اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں بھی لکھی ہے، اور لیاقت علی خان نے بھی کئی دفعہ ان چیزوں کو لیا، کہ ان کے جسم فوج کے لیے مناسب نہیں ہیں، سینے چھوٹے ہیں، قد چھوٹے ہیں، تعلیمی قابلیت کم ہے۔ اس طرح کی دلیلیں دی جاتی تھیں یہ جواز پیدا کرنے کے لیے کہ وہ فوج میں ریکروٹمنٹ کے قابل نہیں ہیں، لیکن تاریخ ثابت کر چکی ہے کہ انہوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو منوا لیا۔ جی، اس کے علاوہ زبان کا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ کراچی میں مرکزی حکومت نے ایک انجمن ترقی اردو قائم کی، مولوی عبدالحق کی سرکردگی، اور اس میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی اردو جو ہے وہ قومی زبان ہے۔ اب اس کے جواب میں جو مشرقی بنگال کے ادیب اور دانشور تھے
انہوں نے فوراً ہی ایک اس کے مد مقابل تنظیم جو ہے وہ قائم کی، اس کا نام تھا مجلس تمدن۔ اب یہ جو مجلس تمدن قائم کی، اس نے قائم ہوتے ہی پہلے ہی دن ہی یہ اعلان کیا کہ اردو قومی زبان نہیں ہوگی، بلکہ سرکاری زبان کے طور پہ بنگالی کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور بنگالی ادب، ثقافت اور تمدن کو فروغ دیا جائے۔ تو یہ جو تمدن مجلس قائم ہوئی، اس کے بعد پھر جب ادھر سے زور دیا جانے لگا کہ اردو قومی زبان ہوگی، تو ادھر سے جواب میں پھر اتنی ہی شدت کے ساتھ احتجاج بھی ہونے شروع ہو گئے، اور دسمبر 1947 میں ڈھاکہ میں پہلا احتجاجی مظاہرہ ہوا اس سلسلے میں، جس میں انہوں نے عوام نے وہاں کے نکل کر یہ نعرہ لگایا کہ سرکاری زبان اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی کو بھی بنایا جائے۔ 21 مارچ 1948 کو قائد اعظم گئے اور وہاں انہوں نے دورہ کیا پورے مشرقی پاکستان کا، تو اس سے پہلے ہی یہ لسانی تنازع کھڑا ہو چکا۔ لیکن جب قائد اعظم کا دورہ کا اعلان کر دیا گیا، تو وہاں کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناصر الدین نے وہاں کے جو زبان کا مطالبہ کرنے والے تھے ان سے یہ کہا کہ آپ خاطر جمع رکھیں، اپنے احتجاج کو آپ روک دیں، قائد اعظم آ رہے ہیں اور وہ اس سلسلے میں ہماری تشکیل یا آپ لوگوں کی کریں گے۔ لیکن قائد اعظم کو جب وہ وہاں پہنچے تو یہ بتایا گیا کہ یہاں جو بھارت نواز کچھ لابی ہے جو ان کے لیے کام کر رہی ہے، اور ان کی طرف سے اس کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اب نیا نیا ملک بنا تھا اور قائد اعظم بڑے سینسٹیو تھے اس طرح کے معاملے، تو انہوں نے اس حوالے سے اس تحریک کو لیتے ہوئے یہ اعلان کیا، جس کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے، جو کہ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ اس بیان نے بہت مسئلہ پہلے ہی دن سے پیدا کر دیا، اور وہ ان کا بیان یہ تھا کہ اردو اور صرف اردو قومی زبان ہے۔ اب اس پر بڑا شدید رد عمل ہوا۔ وہ بنگالی طلباء اور نوجوان جو توقع لگائے ہوئے تھے کہ ہماری کوئی حق میں بات ہوگی، انہیں مایوسی ہوئی، اور اگلے دن سے انہوں نے پھر سے مظاہرے اور احتجاج جو ہے شروع کر دیا، اور پھر یہ ایجیٹیشن اتنا بڑھا کہ اس کی پھر آگے لمبی تاریخ ہے۔ سر سوال یہ ہے کہ خواجہ ناظم الدین جو قائد اعظم کے بعد گورنر جنرل بنے، اور لیاقت علی خان کے ساتھ مل کے کیا مشرقی پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی؟ دیکھیے، خواجہ ناظم الدین بڑے شریف آدمی تھے، لیکن انتہائی کمزور آدمی تھے۔ ان کے گورنر جنرل بنتے ہی اور قائد اعظم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد جو اصل اقتدار بطور وزیر اعظم ہے وہ لیاقت علی خان کو حاصل کیا، اور پھر لیاقت علی خان نے 1951 میں اپنی شہادت تک اپنے اختیارات کو پوری قوت سے استعمال کیا۔ تو اس دور کو میں خواجہ ناظم الدین کا دور نہیں بلکہ لیاقت علی خان کا دور کہتا۔ اب لیاقت علی خان نے ان سارے پہلوؤں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، بلکہ اسی نیریٹو کو جو کہ فوجی قیادت کا تھا اور جو غیر بنگالی بیوروکریسی کا تھا، اسی پر کارآمد رہے، اور اسی میں مزید اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور بنگالیوں کے جو مطالبات تھے کہ ہمیں فوجی بھرتیوں کے اندر شامل کیا جائے، سرکاری زبان ہماری بنائی جائے، اس کے بجائے جو ایسٹ پاکستان رائفلز قائم کی گئی، اس میں بھی پنجابی نوجوانوں کو ریکروٹ کرنا شروع کر دیا۔ پرسن کی زر مبادلہ کو کراچی جو کہ نیا دارالحکومت بنا تھا، اس کی تعمیر پر خرچ کرنا شروع کر دیا، اور جو جیوٹ بورڈ تھا جو کہ اس ٹریڈ کو، پرسن کی ٹریڈ کو کنٹرول کرتا تھا، اس کے بارے میں مشرقی بنگال کے سیاستدانوں کو اور عوام کا مطالبہ یہ تھا کہ جیوٹ بورڈ پہ کنٹرول جو ہے وہ مشرقی بنگال کی حکومت کا ہونا چاہیے، تو وہ مطالبہ بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ پھر جو
خواجہ ناظم الدین کے بعد وزیر اعلیٰ بنے تھے نور الامین، ان کی کابینہ کے وزیر خزانہ اور وزیر تجارت تھے حمید الحق چودھری۔ ان کا اخبار تھا پاکستان آبزرور۔ اس میں مسلسل اس بات کا مطالبہ کیا جاتا تھا کہ جیوٹ بورڈ جو ہے اس کو مشرقی بنگال کی حکومت کے کنٹرول میں دیا جائے، لیکن اس کو ماننے کے بجائے ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد حمید الحق چودھری کو وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے اور حمید الحق چودھری پہ مقدمے قائم ہو گئے۔ اس زمانے میں پروڈا ایک قانون تھا جسے آپ سمجھ لیں آج کل کے نیب کی طرح، تو پروڈا کے تحت ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی اور ان کو اس مطالبے کے جواب میں یہ بھگتنا پڑا کہ ان کا جو کلیم تھا کہ پرسن کی آمدنی مشرقی پاکستان کو یا مشرقی بنگال کو دی جائے، وہ نہیں دی گئی اور ان پر مقدمہ قائم ہوا۔ اب پرسن کی زر مبادلہ میں آمدنی میں ایک دم سے اضافہ ہوا 1950 میں، جب کوریا کی جنگ شروع ہوئی۔ تو اسی زمانے میں یہ بھی ہوا تھا کہ بھارت میں جو یہ پرسن امپورٹ کرتا تھا اور یہاں پہ پیدا ہونے والی پرسن کلکتہ میں جا کے وہاں کی فیکٹریوں میں پھر اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ تیار ہوتی، یعنی بوریاں بنتی تھیں اور جو چیزیں بنتی تھیں۔ تو اس نے جب پابندی لگائی تو ساتھ ہی کوریا کی جنگ شروع ہوئی اور اس کی ایکسپورٹ وہاں شروع ہوئی، تو اس سے بہت زر مبادلہ میں اضافہ ہوا، لیکن اس اضافے کا فائدہ مشرقی بنگال کے عوام کو نہیں ہوا۔ وہ مطالبہ ہی کرتے رہے کہ اسے یہاں خرچ کیا جائے، لیکن یہ پورا نہیں کیا۔ اب جب وہاں کے عوام یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں یہ معیشت میں حصہ دیا جائے، فوج میں بھرتیوں میں حصہ دیا جائے، سول بیوروکریسی میں ہمیں حصہ دیا جائے، ہمارے جو جائز ثقافتی حقوق ہیں، زبان ہے، اس میں دیا جائے، اس کا جواب جو مغربی پاکستان کی قیادت یا مرکزی حکومت تھی وہ یہ دیتی تھی کہ آپ صوبہ پرستی کا شکار ہو رہے ہیں، آپ نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں، آپ اسلام کے خلاف ہیں، مسلمانوں میں کوئی بنگالی پنجابی نہیں ہے، سب پاکستانی ہیں۔ تو یہ جواب ان کو دیے جاتے تھے۔ اچھا، مسلم لیگ کے اندر ہی جو بیشتر بنگالی ارکان تھے وہ ان سب مطالبات کے حق میں آواز اٹھاتے تھے۔ خود حمید الحق چودھری بھی مسلم لیگ کے ہی کابینہ کے رکن تھے۔ تو 25 جون 1949 کو یہی جو مسلم لیگ کے ارکان تھے ان میں فرسٹریشن اس حد تک بڑھی کہ 25 جون 1949 کو ان کا اجلاس ہوا اور انہوں نے پھر سرکاری مسلم لیگ سے علیحدہ ایک عوامی مسلم لیگ کے قیام کا اعلان کر دیا، اور اس کے جو سربراہ تھے شروع میں وہ مولانا عبدالحمید بھاشانی تھے، اور اس میں جو سیکٹری ہیں وہ شمس الحق تھے، اور جوائنٹ سیکٹری شیخ مجیب الرحمان۔ یہ لوگ مسلم لیگ سے ہی آئے تھے، لیکن یہ 2 سال جو 47 سے 49 تک ان کے مطالبات پہ کام نہ دھرے گئے، تو اس فرسٹریشن میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی سرکاری مسلم لیگ کے مقابلے میں عوامی مسلم لیگ کے قائم کریں۔ اسی عوامی مسلم لیگ کے صدر بن گئے تھوڑے عرصے کے بعد حسین شہید سہروردی، اور پھر یہ پاکستان عوامی مسلم لیگ کے طور پہ بن گئی۔ شروع میں یہ مشرقی پاکستان کی عوامی مسلم لیگ تھی، پھر سہروردی نے مغربی پاکستان میں بھی افتخار حسین ممدوٹ کے ساتھ مل کے، افتخار حسین ممدوٹ نے یہاں سرکاری مسلم لیگ کے مقابلے میں جناح مسلم لیگ قائم کی، تو پھر انہوں نے اشتراک کر کے ایک پاکستان لیول کی پاکستان عوامی مسلم لیگ بنا لی۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلی سیاسی تقسیم جو ہے وہ 1949 میں ہوئی۔ سر، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی، معاشی اور ثقافتی اعتبار سے جو مشرقی پاکستان کی عوام ہے ان کے اور مغربی پاکستان کے برسر اقتدار طبقے کے درمیان کیا اختلافات پائے جاتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ انتظامی سطح پر عہدوں میں اور فوج میں
تو تھے ہی. جو گورنر کا ہوتا ہے شروع میں 3 سال تک تو 47 سے لے کے 50 تک ایک انگریز گورنر تھے، وہ بدستور رہے. 50 میں وہاں گورنر لگا دیا گیا فیروز خان نون کو. اب فیروز خان نون سرگودے کے ایک بہت بڑے جاگیردار تھے اور بہت ہی انگریزوں کے وفادار رہے تھے، اور ان کے اندر رونق بہت تھی. انہوں نے وہاں جا کے جس قسم کے آمرانہ رویے کا اظہار کیا، اس نے اس خلیج میں مزید اضافہ کیا. وہ حقارت آمیز بیان جاری کرتے تھے بنگالیوں کے بارے میں. انہوں نے یہاں تک کسی جلسے میں کہہ دیا کہ بنگالیوں کے تو ختنے ہی نہیں ہوئے، اور بنگالی تو ٹھیک سے مسلمان ہی نہیں. اور بہت حقارت آمیز باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. یہ قدرت اللہ شہاب نے بھی اپنے شہاب نامے میں لکھی ہیں کہ وہ لوگ تو رفع حاجت کے بعد پیپل کا پتہ استعمال کرتے ہیں صاف کرنے کے لیے، اور بہت ساری باتیں. تو اس طرح کے حقارت آمیز تھے رویے فیروز خان نون کے، جو کہ پنجاب سے ان کے اوپر جا کے مسلط کیے گئے. اور فیروز خان نون نے دعوت دی پنجاب کے سرمایہ کاروں کو کہ آپ وہاں جا کے سرمایہ کاری کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو انتظامی ڈھانچہ تھا اس میں اصل اقتدار جو ہے وہ گورنر کے پاس تھا، کیونکہ ابھی تک 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے وہی لاگو تھا، اور اس میں گورنر بہت بااختیار ہوتا تھا. اور جو سرکاری محکموں کے سیکٹری تھے وہ اصل اقتدار اور اختیار ان کے پاس تھا. تو گورنر اور محکموں کے سیکٹری مل کے اصل اقتدار کے مالک وہ تھے. اور یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر جو ہیں ان کی حیثیت بہت حد تک نمائشی اور سیاسی کنزمپشن کے لیے ہوتی تھی. اس دوران میں آئین سازی کا عمل بھی ہو رہا تھا. دستور ساز اسمبلی کی 1949 میں قرارداد مقاصد منظور ہو جانے کے بعد اس کا موضوع الگ ہے، ہم اس میں شامل نہیں کر رہے. تو وہاں آئین سازی کا کام شروع ہوا. اس میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنتی ہے، بنیادی حقوق کی کمیٹی بنتی ہے. اس کی جب رپورٹیں اسمبلی میں پیش کی جاتی ہیں تو ان میں پتہ یہ چلتا کہ بنگالیوں کے حقوق یا بنگالیوں کی جو خصوصی حیثیت ہے، 1000 میل کے فاصلے پر ایک خطہ ہے، اسے آپ ایک مضبوط مرکز کے تحت کنٹرول کرنے کی جو کوشش کر رہے تھے آئین سازی کے عمل میں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو لیاقت علی خان کے دور میں جو جتنی بھی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹیں آئیں یا بنیادی حقوق کی کمیٹی کی رپورٹیں آئیں، اس سے خود مسلم لیگ کے جو بنگالی ارکان تھے وہ مطمئن نہیں تھے، اور وہ اس کی جو شقیں ہیں ان پر سخت مخالفت کرتے تھے، اور وہ پھر رپورٹ واپس لے لی جاتی تھی. تو اس دوران میں ایک تو خود مسلم لیگ کے اپنے اندر، اور پھر مقابلے میں جو عوامی مسلم لیگ قائم ہو چکی تھی، دو طرف سے لیاقت علی خان کو مخالفت کا جو ہے وہ سامنا ہو رہا تھا. اور پھر حسین شہید سہروردی بھی میدان میں آ گئے تھے، اور لیاقت علی خان ان کو اپنا سب سے بڑا مخالف اور حریف جو وہ سمجھتے تھے. اب کیا مطالبے تھے ان کے بنیادی مطالبے یہ تھے کہ آئین میں آپ دفاع، خارجہ امور، کرنسی، ان کے علاوہ آپ تمام جو شعبے ہیں اور اختیارات ہیں وہ آپ یہ جو 2 ریاستیں ہیں ان کو دیں. وہ کہتے تھے کہ مشرقی بنگال صوبہ نہیں ہے، اس کو آپ ایک زون سمجھیں. یہ ایک خطہ ہے جو 1000 میل کے فاصلے سے دونوں زونز کو جدا کرتا ہے. اسے آپ اس طرح کا صوبہ نہ بنائیں جیسے ایک کنٹیگوس ایریے میں صوبے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح مغربی پاکستان کے صوبے تھے، مشرقی پاکستان کو وہ کہتے تھے کہ یہ اس طرح سے ایک صوبے کے طور پہ آپ اس کو نہ سمجھیں، اس کو خصوصی درجہ دیں. اور جو آئین سازی کا عمل ہو رہا ہے اس میں اس حوالے سے آئین سازی ہونی چاہیے. لیکن آئین سازی کا عمل سست ہو گیا.
اور یہ بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا نے تو 1949 میں ہی آئین بنا کے اپنا صدر بنا لیا اور کام شروع کر دیا، یہاں اتنا عرصہ کیوں لگا؟ اس میں ایک یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی کہ یہ یہاں کے ہمارے حکمران طبقے اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ بڑا ایک یونیک ملک ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں تھا جس کے دو حصے 1000 میل سے فاصلے پر۔ تو اس زمینی حقیقت کو اور جو باقی فرق میں نے شروع میں واضح کیے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اس طرح کا ایک جس میں کئی صوبے ہوں اور آپ اس طرح کا ایک آئین بنائیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کشمکش جو ہے یہ شروع کے دور میں ہی۔ سر سوال یہ ہے کہ لیاقت علی خان کے دور اقتدار میں مشرقی پاکستان ہے اس کی جو محرومیاں ہیں وہ بڑی یا کم ہوئی؟ جی دیکھیے ابھی میں اسی دور کا ذکر کر رہا تھا کہ آئین سازی کے عمل میں ان کو نظر انداز کر دیا گیا، اور اس نظر اندازی کے رویے پر وہاں احتجاجی تحریکیں شروع ہوئی۔ نومبر 1950 میں ایک طلبہ ایکشن کمیٹی بنی اور اس طلبہ ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا کہ ہمیں 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے اس کی بنیاد پر خود مختاری دی۔ اب 1940 کی قرارداد لاہور میں کہا گیا تھا کہ جو مسلم اکثریتی کے علاقے ہیں وہاں ریاستیں وجود میں، جی پاکستان اور ایک ریاست کا نہیں تھا بلکہ مختلف ریاستیں وجود میں ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے مطالبہ کر دیا کہ اب یہ ریاستیں ہوں، ان کے درمیان پھر انہوں نے کہا کہ دفاع، امور خارجہ اور کرنسی کو آپ مشترک رکھیں، لیکن ان کو 40 کے قرارداد کے مطابق آپ حدود دیں۔ اور صوبائی جو مسلم لیگ تھی جو لیاقت علی خان ہی کی پارٹی تھی، اس کے اندر بھی بنگالی ارکان نے یہ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی حمایت کر دی، اور پھر جنوری 1951 میں یہ تحریک اتنی بڑھی کہ سہور وردی اور بھاشانی نے پھر پورے مشرقی بنگال کا دورہ کیا اور اس مطالبے میں شدت مزید آنی شروع ہوئی۔ اسی عرصے میں لیاقت علی خان نے بنگال کا دورہ کیا اور جگہ جگہ جہاں بھی وہ گئے انہیں مظاہروں کا اور احتجاج کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی سلسلہ اکتوبر 1951 تک جاری رہا جب راولپنڈی کے لیاقت باغ میں لیاقت علی خان شہید ہوئے۔ تو بنگال میں بھی ان کے خلاف جو جذبات ہیں اور جو ان کے مطالبات تھے احتجاج کی شکل بہت شدید ہو چکی تھی۔ تو لیاقت علی خان کے دور میں یہ معاملے بڑھے اور انہوں نے اپنے سیاسی تدبر یا فراست سے ان کو کم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ان کو جو کچھ انہوں نے کیا ان کے نتیجے میں مزید شدت ہے اور سہور وردی اور بھاشانی کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ جہاں میں ناظرین کی معلومات کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ہم جو بھی لیاقت علی خان کے دور کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس دور کے بارے میں مشرقی پاکستان کی تحریک علیحدگی کا آغاز کے عنوان سے ہمارے استاد ظاہر چودھری صاحب نے بہت تفصیل سے یہ حالات بیان کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ابتدائی 4 سالوں میں ہی علیحدگی کے بیج جس طرح سے بو دیے گئے تھے اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے یہ کتاب بہت مفید رہے گی۔ سر سوال یہ ہے کہ لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے اور ان کے دور میں چونکہ وہ بنگال سے تھے، کیا بنگال کے حالات میں بہتری آئی یا کہ بدتری میں بنگال گیا؟ دیکھیے خواجہ ناظم الدین جب وزیر اعظم بنے تو ساتھ ہی گورنر جنرل کے عہدے پہ ملک غلام محمد آ گئے، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا خواجہ ناظم الدین بہت کمزور تھے، اور جب یہ وزیر اعظم بنے لیاقت علی خان کے بعد تو بھی ان کی حیثیت بہت کمزور رہی۔ اصل اقتدار پھر منتقل ہو گیا ملک غلام محمد کے ہاتھ، اور اس نے چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کیا۔ تو اب ملک غلام محمد کون تھے؟ یہ لاہور کے مولا ککر جیاں کے ملک تھے،
اور بڑے پکے پیلے پنجابی تھے، اور بیوروکریسی میں بڑے سخت قسم کے بیوروکریٹ تھے، اور ان کا پھر تانا بانا مل گیا تھا میجر جنرل سکندر مرزا سے، اور ایوب خان سے، اور چودھری محمد علی سے۔ تو یہ 4 افراد جو تھے یہ ملک کے انتظامی اور سیاسی ڈھانچے کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لے چکے تھے لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد۔ ان حالات میں خواجہ ناظم الدین کے پاس کچھ زیادہ کرنے کو نہیں تھا۔ انہوں نے کوششیں کی، کیونکہ جب وہ کراچی سے مشرقی بنگال جاتے تھے تو وہاں پھر لوگوں کا ملنا، لوگوں کے مظاہرے، لوگوں کے احتجاج، اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا انہیں، اور وہاں سے واپس آ کے وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ آئین سازی کے عمل میں، دستور سازی کے عمل میں کچھ ان کے مطالبات کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ جو گینگ آف 4 تھا اس کے ہوتے ہوئے وہ ان کی کوئی زیادہ چلتی نہیں تھی۔ 2 سال انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے وزارت عظمیٰ کے جو ہے وہ گزارے، لیکن اس دوران جو بڑا ایک اہم واقعہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ 1952 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء نے بنگالی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کے لیے ایک بڑا بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا، اور جو احتجاجی جلوس ہے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی سے نکل کے جو بنگال کی اسمبلی کا ہال تھا وہاں پہنچ گیا، اور اس کے سامنے مظاہرہ ہو رہا تھا تو پولیس کی طرف سے گولی چلائی گئی اور کئی لوگ اس کے اندر ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے، اور 4 یا 5 کے تو نام بتائے جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہلاک ہوئے جن کے نام معلوم نہیں۔ اب یہ جب ہلاکتیں ہوئیں تو اس سے پھر یہ جو لسانی مسئلہ، جو کہ محض لسانی ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ معاشی، انتظامی اور سیاسی معاملات بھی جڑے ہوئے تھے، ان مطالبات میں بہت شدت آئی، اور خواجہ ناظم الدین پر بہت پریشر بڑھ گیا کہ بنگال کے عوام کی جو بطور بنگال سے تعلق ہونے کے ان کو کوئی حمایت ہو سکتی تھی، اس کے دروازے بھی بند۔ پھر 1953 میں یہاں لاہور میں ایک اینٹی قادیانی ایجوکیشن ہوا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سارا یہ جو میں نے بتایا جو جن کے ہاتھ میں وصل اقتدار آ چکا تھا، انہوں نے یہاں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے تھے ممتاز دولتانہ، ان کے ساتھ مل کے یہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پھر خواجہ ناظم الدین کی وزارت کو برطرف کر دیا گیا کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ یہاں پنجاب میں لاہور میں مارشل لاء لگانا پڑ گیا، اور انہوں نے معاشی کنٹرول بھی نہیں کیا، انتظامی کنٹرول بھی نہیں تھا، تو سن 53 میں خواجہ ناظم الدین کو خارج بھیج دیا، ان کی جگہ محمد علی بوگرا آ گئے۔ تو یہ جو ناظم الدین کا 2 سال کا دور ہے، اس میں یہ معاملات مزید بڑھے، ان میں شدت آئی، گولیاں چلیں، لوگ مرے، اور جو بنگالی عوام ہے ان کے احساس معلومی میں مزید اضافہ۔ سر سوال یہ ہے کہ محمد علی بوگرا بھی چونکہ بنگال سے تھے، ان کے آنے سے کیا بنگال کے جو عوام تھی اور بنگال کی جو سیاسی قیادت تھی اس میں بہتری آئی، ان کے حالات بدلے یا اسی طرح سے چلتے رہے؟ جی، اصل میں بات یہی ہے کہ خواجہ ناظم الدین کا محمد علی بوگرا، بلکہ محمد علی بوگرا کے لیے تو بعض ذریعے یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ ہی واز جسٹ اے شو بوائے۔ وہ تھے بھی تھوڑے سے جس کو کہنا چاہیے شو بوائے ٹائپ، گلے میں کیمرہ ڈال کے گھومتے تھے، اور باہر کے دوروں پہ بھی جاتے تھے، انہوں نے گلے میں کیمرہ لٹکایا ہوا ہوتا تھا۔ تو محمد علی بوگرا نمائشی حیثیت کی، اصل اقتدار غلام محمد، سکندر مرزا، ایوب خان اور چودھری محمد علی کے پاس تھا، اور ان کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ مشرقی بنگال کے عوام کو ایک محکوم اور مظلوم کی حیثیت سے ہی رہنے دینا، ان کو سیاسی، فوجی، انتظامی شعبوں کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ محمد علی بوگرا کے زمانے میں بھی ان حالات نے مزید شدت اختیار کی،
اور 1954 میں جو صوبائی اسمبلی کی میعاد ہے وہ کیونکہ انتخابات ہوئے تھے 1946 میں، اب تقریباً 8 سال ہونے کو آئے تھے، تو مطالبہ تھا کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کروائے جائیں۔ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 4 جماعتوں نے مل کر ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا جس کو جگتو فرنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں جو نمایاں جماعتیں تھیں اس میں عوامی مسلم لیگ، کرشک پرجا پارٹی، گناتنترک دل اور نظام اسلام۔ مگر اس میں جو نمایاں شخصیات اس کی قیادت میں تھیں اس میں حسین شہید سہروردی، مولوی اے کے فضل الحق اور عبدالحمید باشانی، یہ 3 سرکردہ رہنما تھے۔ جب انتخابات ہوئے تو سرکاری مسلم لیگ کا صفایا ہوا اور جگتو فرنٹ نے سویپ کیا۔ اس میں 309 نشستیں تھیں، لیکن اس میں 236 نشستیں مسلم نشستیں تھیں۔ ابھی یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت تھی نا، اس میں جداگانہ بنیاد پر ہی انتخابات ہوتے ہیں۔ تو مسلم نشستوں میں سے 223 نشستیں جو ہیں وہ جگتو فرنٹ نے جیتی، یعنی بالکل سویپ کیا۔ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے 70 کے انتخاب میں عوامی لیگ نے سویپ کیا تھا، ویسا ہی ملتا جلتا 1954 کے انتخاب میں جگتو فرنٹ نے سویپ کیا۔ اور یہاں تک کہ جو ان کے سٹنگ وزیر اعلیٰ تھے نور الامین، وہ اپنے آبائی حلقے سے ایک بالکل نوجوان عوامی لیگی لیڈر کے مقابلے میں ہار گئے، تو مجبوراً ان کی حکومت بنانی۔ اب یہ حکومت تو بن گئی، اس کے وزیر اعلیٰ بن گئے مولوی اے کے فضل الحق، لیکن یہ جو گینگ آف 4 تھا، ملک غلام محمد، اسکندر مرزا، ایوب خان اور چودھری محمد علی، ان کے لیے یہ بڑی ناگوار صورتحال تھی، کیونکہ یہ جو انتخاب جیتے تھے، سویپ انہوں نے کیا تھا، یہ ایک 21 نکاتی پروگرام پر جیتے تھے، اور یہ 21 نکات اگر آپ دیکھیں تو یہی کنٹینیوٹی آگے چل کے اب یہ 6 نکات بن جاتے ہیں۔ اس میں بنگالی کو سرکاری زبان بنانے کا رکھا گیا تھا، بنگالیوں کے سیاسی حقوق، انتظامی حقوق، فوج میں حصہ، یہ سب باتیں جو پچھلے 5-6 سال سے ان کی امنگیں تھیں، وہ سب انہوں نے اس 21 نکات میں شامل کر دی۔ چنانچہ 54 میں ہی آپ یوں کہیں کہ نظر آ گیا تھا کہ بنگال کے عوام کہاں گئے۔ ہوا پھر کیا، 1 مہینے کے بعد ہی ملک غلام محمد نے بطور گورنر جنرل اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس حکومت کو بدل، اور یہ الزام لگایا کہ یہ تو علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان حالات میں 54 کا سال بڑا اہم سال ہے۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا جی، اس کے ساتھ ہی وہاں گورنر راج لگا دیا گیا، اور گورنر کس کو لگایا گیا؟ میجر جنرل اسکندر مرزا۔ اچھا، گورنر لگانے کے ساتھ ہی ان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بنا دیا گیا۔ اب یہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 1954 میں وہاں کے عوام الناس میں اور وہاں کے جو لیبر ہے اس میں کمیونسٹ پارٹی مقبول ہونا شروع ہو گئی، اور کھلنا اور نواکلی اور یہ جو کاغذ کے کارخانے جہاں تھے، جہاں پہ کچھ تھوڑی بہت صنعتیں تھیں، وہاں پہ لیبر نے ہڑتالیں شروع کر دی تھیں۔ ان کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہا کہ یہاں تو کمیونسٹوں کا بھی اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے اور علیحدگی پسندوں کا بھی اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے، تو اس لیے گورنر راج کے ساتھ ساتھ میجر جنرل اسکندر مرزا کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بنا دیا گیا۔ یہ 54 میں 2 واقعے، لیکن ایک تیسرا واقعہ بھی 54 میں ہی ہوا، اور وہ کیا تھا کہ دستور ساز اسمبلی نے اپنا دستور تقریباً مکمل کر لیا تھا، تقریباً کیا بالکل مکمل کر لیا تھا، اور اس کا فائنل ڈرافٹ جو ہے
وہ چھپنے کے لیے گورنمنٹ اسٹیشنری ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا گیا، اور اس کی جو پرنٹڈ کاپیاں ہیں اس پر آخری ووٹنگ یعنی ہاتھ کھڑے کرنے والا کام دستور ساز اسمبلی میں ہونا تھا کہ اسی دوران دستور ساز اسمبلی میں ایک قانون کا مسودہ لایا گیا جس میں گورنر جنرل کے اختیارات کو محدود کرنے کی بات کی گئی۔ مولوی تمیز الدین اسپیکر تھے اور ان کا تعلق بھی بنگال سے تھا، تو اس قانون کے منظور ہونے سے پہلے ہی گورنر جنرل غلام محمد نے ایک اور وار کیا اور دستور ساز اسمبلی کو بھی برطرف کر دیا۔ تو یہ دستور ساز اسمبلی تحلیل کر دی گئی اور کہا گیا کہ اب نئی دستور ساز اسمبلی بنے گی، نئے صوبائی انتخابات ہوں گے۔ اس کے بعد یہ 3 اقدامات 1956 میں ہوئے جو واضح طور پہ بنگالی عوام کی امنگوں کو کچل دینے کے لیے بہت کافی۔ وجہ کیا تھی کہ جو آئین کا مسودہ فائنل ہوا تھا اس کے باوجود کہ بہت مخالفت ہو رہی تھی اور مرکز کو زیادہ اختیار دینے کے لیے آئین کے اندر باتیں رکھی جا رہی تھیں، لیکن ایک مسئلہ ایسا تھا کہ عددی اکثریت جو ہے نومیریکل میجورٹی وہ بنگالیوں کو حاصل تھی۔ تو کوئی بھی ایسا آئین ان برسر اقتدار جو قوتیں تھیں جن کا تعلق میں نے بتایا کہ مغربی پاکستان سے تھا، وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ عددی اکثریت کی بنیاد پر جو آگے سیاسی یا انتظامی ڈھانچہ آ رہا ہے اس میں بنگالیوں کی اکثریت جو ہے وہ کم ہوئی۔ تو یہ 3 اقدامات 1956 کے ایسے ہیں جس نے پاکستان کی آگے آنے والی سیاست کا راستہ تباہی کی طرف جانے والے راستے کی نشاندہی کر دی۔ سر، اس ماشاء اللہ کے بعد جو خلیج پیدا ہوئی، کیا اس خلیج کو بعد میں بانٹا گیا یا کہ وہ خلیج مزید گہری ہونی چاہیے؟ جی، یہی ہوا کہ مسئلہ ان کی عددی اکثریت کو کسی طریقے سے کمزور کرنے، ان کی تناسب آبادی تھا 54% اور مغربی پاکستان کا تھا 46%۔ اس اسمبلی کو فارغ کرنے کے بعد جس فارمولے پہ کام کرنا شروع کیا گیا اس کو کہتے ہیں پیریٹی، یعنی برابری کا، یعنی ان کے 54% کو کم کر کے 50% کر دیا جائے اور مغربی پاکستان کے 46% کو بڑھا کے 50% کر دیا جائے، اور مغربی پاکستان کے سارے صوبوں کو ایک 1 یونٹ بنا کے ایک صوبہ بنا دیا جائے اور مشرقی پاکستان دوسرا صوبہ ہو، اور ان کے درمیان 50-50% کے حوالے سے پیریٹی کا اصول۔ اس پیریٹی کے اصول کے تحت پھر 1956 کا آئین بنایا گیا، اور یہی جو میں نے 4 حضرات بتائے ہیں ان میں چودھری محمد علی صاحب نے اس آئین کا مسودہ تیار کیا، اور پھر ایک نئی دستور ساز اسمبلی بنائی گئی۔ 1956 میں یہ آئین جو ہے وہ منظور کر لیا گیا۔ اب یہ پیریٹی کا اصول میں ہی اصل میں بنگال کی 54% سے 50% کر کے ان کی اکثریت کی نفی کر دی، لیکن کچھ سیاسی رشوتیں دی گئیں جن کے ذریعے بنگال کے رہنماؤں کو اس اصول کو ماننے پر راغب کیا گیا۔ ایک تو اے کے فضل الحق کو جو ہے وہ عہدے دیے گئے، اے کے فضل الحق کو کابینہ میں وزیر داخلہ بنا دیا گیا 1955 میں، اور 1956 میں ان کو گورنر بنا دیا گیا مشرقی پاکستان کا، پھر اصطلاح مشرقی پاکستان کی شروع ہوئی۔ تو یہ 56 سے 58 تک گورنر رہے اور 55 میں وزیر داخلہ۔ اس طرح سے مولوی کے فضل الحق کو ان کا منہ بند کر دیا گیا۔ 56 میں حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، ان کو بھی خاموش کروا دیا گیا۔
اور اس طرح کی سیاسی رشوتیں دے کر یہ تاثر دیا گیا کہ بنگال کی قیادت کو اقتدار میں حصہ دے دیا گیا، جبکہ اصل اقتدار انہی لوگوں کے پاس ملک غلام محمد، اسکندر مرزا اور ایوب خان۔ اب ملک غلام محمد 1955 میں بہت بیمار ہو گئے، تو ان کی جگہ میجر جنرل اسکندر مرزا جو ہے وہ گورنر جنرل بن گئے، اور 56 کے آئین میں صدارتی عہدہ دے دیا گیا گورنر جنرل کی جگہ، تو میجر جنرل اسکندر مرزا پھر صدر بنے۔ ایوب خان کمانڈر چیف ہے، لیکن بوگرا کی جو دوسری وزارت بنی، جو دستور ساز اسمبلی کو توڑنے کے بعد بنی تھی، اس میں سٹنگ کمانڈر چیف وزیر دفاع کے عہدے پہ کابینہ میں بھی شامل ہوئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اصل اقتدار کن لوگوں کے پاس ہے۔ تو جب 56 سے 58 تک کے دور کا ہم احاطہ کرتے ہیں، تو اس میں ایک سال حسین شہید سہروردی وزیر اعظم رہے، لیکن 1957 میں ان کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ یہ صرف نمائشی حیثیت تھی، اختیار اور اقتدار ان کے پاس براہ نام تھا۔ تو ان حالات میں ہم پہنچتے ہیں 1958 تک، جہاں پھر اسکندر مرزا اور ایوب خان پہلے مل کے ماشاء اللہ لگاتے ہیں، اور چند دن کے بعد پھر ایوب خان ٹیک اوور کر لیتا ہے اور اسکندر مرزا کو فارغ کر دیتا ہے۔ سر یہاں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایوب خان جو بنیادی جمہوریت کا نظام لے کے آیا تھا، اس میں مشرقی پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف ملا، کوئی ان کو فائدہ حاصل ہوا، یا حالات ان کو مزید ان کے بدتر ہوتے چلے گئے؟ جی، ایوب خان نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ جتنے یہ سیاستدان تھے ان کو سیاستدان کہہ کے کہ انہوں نے تو بڑا خراب کیا ہے، وزارتیں بدلتے ہیں، حالانکہ وزارتیں یہ خود بدلتے ہیں، اور ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، اور بدعنوان ہے، فلاں فلاں کہہ کے اس نے یہ قرار حاصل کیا۔ تو ان سب پہ پابندی ہے۔ یہ قانون تھا جس کو الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کہتے ہیں، ایبڈو۔ یہ ایبڈو لگا کے حسین شہید سہروردی، اے کے فضل اللہ، جتنے بھی سیاستدان تھے، اور اس میں مغربی پاکستان کے سیاستدان بھی شامل تھے، سب کے سیاست میں حصہ لینے پہ پابندی تھا، بلکہ سیاست پر ہی پابندی تھا۔ ایک تھوڑا سا یہاں یہ بھی بتاؤں کہ مشرقی پاکستان یا مشرقی حصے میں بھی جو سیاسی قوتوں کا آپس کا اختلاف تھا، اس سے بھی اس میں فائدہ اٹھایا۔ اس وقت اے کے فضل اللہ جو کہ گورنر تھے، اور حسین شہید سہروردی کی وزارت برطرف کی جا چکی، تو حسین شہید سہروردی اور اے کے فضل الحق میں بھی ایک تناؤ اور کھینچا تانی جاری تھی، جس کا فائدہ اٹھایا ایوب خان۔ جب اس نے سب سیاستدانوں پہ پابندی لگا دی اور کچھ کو نظر بند کر دیا، کچھ کو قید بھی کر دیا، تو اب فوجی قوت کے ذریعے اس نے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور سیاست کو بہت حد تک خدا حافظ کہہ دیا۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑی سیاسی تحریک یا سیاسی قوت کا مظاہرہ چونکہ مشرقی پاکستان میں ہو رہا تھا، تو سب سے زیادہ سیاسی طور پہ نقصان ان کو۔ اس کے بعد جب یہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام آتا ہے، تو اس میں جو وہاں بنیادی جمہوریتوں کے کونسلر لگائے گئے، وہ مقامی لوگ جو اکٹھے کیے گئے، ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو عوام میں زیادہ مقبول نہیں تھی، لیکن ان کی وفاداریاں ایوب خان کے ساتھ تھیں۔ ان کے گرد یہ تانا بانا جاری بنا دیا۔ لیکن اسی میں ایک اور پہلو ہے، اس کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو کہانی مکمل نہیں ہوتی، کہ 1960 میں جنرل اعظم خان کو ایوب خان نے وہاں کا گورنر لگا کر بھیجا۔ تو اعظم خان اپنے کردار کے حساب سے آپ کہہ لیں، بعض لوگ ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ اعظم خان نے وہاں جا کے عوامی انداز سے کچھ اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ وہ عوام میں گل مل جاتے تھے،
عوام کی شکایتیں سنتے تھے، عوام کے وہیں کھڑے کھڑے مسائل حل کرتے تھے، تو ان کی مقبولیت ہونی شروع ہوئی۔ اور آج بھی اس زمانے کی تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جنرل اعظم خان وہاں کے لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے، اور یہاں تک کہ 1962 میں ایوب خان کو اعظم خان سے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ اتنی مقبول شخصیت میرے ہی رینک اینڈ فائل میں سے مرج ہو گئی ہے، تو 1962 میں ان کو ہٹا دیا۔ 1962 میں ان کو چھوڑنے کے بعد پھر جنرل اعظم خان عملی سیاست میں آ گئے، اور 64 کے انتخابات میں پھر انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، اور مشرقی پاکستان میں جو ان کی اپنی ذاتی مقبولیت تھی وہ، اور محترمہ فاطمہ جناح کی بھی ایک اپنی مقبولیت تھی، اس نے مل کے مشرقی پاکستان میں ایوب خان کے لیے بڑی سیاسی مشکلات پیدا کر دی۔ تو ان حالات میں یہ 62 کا پھر ایک آئین آیا، اور 62 کے آئین میں بنیادی جمہوریتوں کی بنیاد پر ایوب خان نے اپنے لیے راستہ ہموار کیا کہ وہ 64 کا صدارتی انتخاب کرائے اور اس کے اندر اپنے آپ کو کامیاب کرائے۔ لیکن مشرقی پاکستان کے عوام نے نہ تو بنیادی جمہوریتوں کے نظام کو قبول کیا، اور نہ ہی ایوب خان کے جو صدارتی انتخابات تھے ان کو۔ محترمہ فاطمہ جناح کے جو وہاں جلسے ہوئے، ان کو دیکھ کر ایوب خان بہت پریشان ہو گیا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت اور بنگال کے عوام کی جو ایک گہری وابستگی تھی خود قائد اعظم سے بھی اور محترمہ فاطمہ جناح سے، اور جو ان کے ساتھ پچھلے عرصوں کے اندر جو کچھ جاتی ہو چکی تھی، تو 64 کا انتخاب ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، جس کے بعد پھر مشرقی پاکستان میں حالات ایک دوسرا رخ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ سر سوال یہ ہے کہ 64 تک آپ آئے ہیں، اور 64 کے بعد 1965 کی جو جنگ ہوئی ہے، اس دوران مشرقی پاکستان کی عوام کی امنگیں کیا تھی؟ جی، 65 کے اندر جب جنگ ہوئی ہے تو وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو وار تھیٹر ہے وہ مغربی پاکستان کی سرحدیں تھیں، اور کشمیر کا جو لائن آف کنٹرول ہے یہ تھا۔ لیکن مشرقی پاکستان میں دفاع کا کوئی بندوبست نہیں تھا، جیسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، نہ وہاں کوئی فوجی ہیڈ کوارٹر تھا، نہ وہاں نیول ہیڈ کوارٹر تھا۔ تو وہاں کے لوگوں کو ایک دم سے یہ احساس ہوا کہ ہمارے تو دفاع کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، ہمیں تو لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ تو اس سے 65 کی جنگ کے دوران ان کے احساس محرومی میں پھر عدم تحفظ کے احساس نے بھی شدت اختیار کر لی۔ لیکن جنگ کے حوالے سے ان کی امنگیں ویسی ہی تھیں جیسی مغربی پاکستان کے عوام تھی۔ وہاں بھی جنگ کے حوالے سے ترانے، نظمیں، اور ان کے ساتھ ایک اپنا، کیونکہ بھارت کا غلبہ تو وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے، بھارت سے تو انہوں نے آزادی حاصل کی تھی، 47 میں ان کی قیادت میں ہی پاکستان وجود میں آیا تھا، ان کا بڑا کردار تھا۔ تو اس لیے 65 کی جنگ میں ان کے ولولے و امنگیں وہی تھیں جو مغربی پاکستان کے عوام کی تھی، لیکن ان کو جو یہ شکایتیں تھیں اس کے اندر مزید ایک اور پہلو جو اب داخل ہو گیا، اور وہ یہ کہ ہمارے تو تحفظ کا ہی کوئی انتظام نہیں، ان کے عدم تحفظ میں اس میں اضافہ ہوا 65 کی جنگ کے بعد۔ اچھا سر، سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں بہت ترقی ہوئی، کیا اس دور کی ترقی میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کا بھی کچھ حصہ تھا یا کہ نہیں؟ جی، مشرقی پاکستان کے عوام کو یا مشرقی پاکستان کو اس دور کے بارے میں، جس کے بارے میں آج بھی بہت باتیں ہوتی ہیں کہ بہت ترقی ہوئی اور جناب بڑے منصوبے لگائے گئے، اور وہ دور جو ہے بڑا سنہرا دور تھا، تو غالباً پاکستان کے لوگ اب مشرقی پاکستان جو اس کے حوالے سے وہ اپنائیت محسوس ہی نہیں کرتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغربی حصہ چونکہ جس کو ہم کہتے ہیں نا تھریٹ فرام نارتھ، یعنی سوویت یونین کی حصار بندی کے لیے اور چین کے کمیونسٹ بلاک کی حصار بندی کے لیے جو مغربی سامراج کی طرف سے منصوبوں کو فنڈنگ دی جاتی تھی، ان کا فوکس بھی یہ ہوتا تھا کہ مغربی پاکستان میں ہی ان کی امداد اور ان کے قرضے جو ہیں
उनको इस्तेमाल किया। चनाचे ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मगरबी पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम हुआ, मंगला डैम बना और यहाँ पे सनतें भी लगी और एक 22 ख़ानदान जो हैं वो भी पैदा हुए जो कि सभी मगरबी पाकिस्तान से थे। तो ये चकाचौंध जो जहाँ उस थोड़े से अरसे में नज़र आई, अगरचे मगरबी पाकिस्तान के अवाम में भी उसके खिलाफ बेचैनी फैली, अमीर और गरीब में बड़ा फ़र्क पैदा हुआ और हबीब जालिब ने कहा कि 20 रुपये मन है आटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद, ये अयूब एन से अयूब। लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम में ज़्यादा ये शदीद एहसास इस वजह से भी पैदा हुआ कि एक खत्ते में तरक्की ज़्यादा हो गई और वहाँ बहुत कम हो रही, क्योंकि वहाँ पर ना तो मगरबी ताकतों का जो कि कर्जे देते थे उनका कोई इंटरेस्ट था कि वहाँ पर कोई तरक्की हो, और ना ही ये जो मगरबी पाकिस्तान की फ़ौजी और इंतज़ामी क़यादत थी इनका कोई प्रेफरेंस थी कि वहाँ पर कोई तरक्की की जाए। तो फिर ये जो एहसास महरूमी है इसके अंदर मज़ीद शिद्दत है जी। यानी वहाँ पॉलिसी पे मुजीब का ये कहना था कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पर्सन की भी आती है, क्योंकि इसी दौर में इस्लामाबाद की तामीर अयूब खान के दौर में इस्लामाबाद एक नया शहर बना और ये जो आमदनी पर्सन की एक्सपोर्ट से होती थी और प्लस जो बाहर से फॉरेन फंडिंग आती थी वो ज़्यादातर यहाँ खर्च हो रही थी, इस्लामाबाद में खर्च हो रही थी, मंगला डैम बन रहा था। वहाँ ना कोई फौजी हेड क्वार्टर बनाया गया, ना कोई नेवल हेड क्वार्टर बनाया गया, ना कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई गई। उनको ये था कि जंग होती है तो ये असला कहाँ से आएगा, क्या 1000 मील से असला भेजा जाएगा, और ना वहाँ पर सनतें लगाई गई। अगर कुछ सनतें थी भी, मसलन आजम जी जूट मिल, अब ये आजम जी भी गुजरात के सरमायादार थे और उनका ताल्लुक भी कराची से। खुलना और नवाकली में और करनाफली में जो कागज़ की मिलें थी उसके मालिक भी खैरबंदारी थे। तो ना वहाँ पे कोई सनती तरक्की हुई, ना वहाँ पुल बने, ना सड़कें बनी, ना बिजली घर बने। तो जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं तो इसने उस एहसास महरूमी में मज़ीद शिद्दत पैदा की और यही फिर 1966 में वहाँ हालात बनते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी के बाद अवामी लीग की क़यादत हासिल कर चुके थे, इनके 6 निकाल तक मामला पहुँच गए। मज़ीद मैं ये यहाँ बताना चाहूँगा कि अयूब खान के दौर में कुछ चीज़ें हुई जिसे हम सकाफ़ती डोमेन में कह सकते हैं। मसलन बंगाली ज़बान को सरकारी ज़बान, दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा 56 के आईन में मान लिया गया था, लेकिन 58 के बाद भी जारी रहा। अब उसमें इन्होंने जो रेडियो के बुलेटिन हैं उसमें उर्दू के साथ एक बंगाली का बुलेटिन शामिल कर दिया, और नज़रुल इस्लाम जो बंगाल के बहुत पॉपुलर शायर थे उनका मुतालबा ये था कि आप इकबाल को कौमी शायर का दर्जा दे रहे हैं तो नज़रुल इस्लाम को भी कौमी शायर का दर्जा दे, तो ये मुतालबा भी मान लिया गया। तो नज़रुल इस्लाम कौमी शायर बना दिए गए, बंगाली को बुलेटिन में शामिल कर लिया गया, और कुछ सकाफ़ती मैं कहूँगा कॉस्मेटिक्स, ये कॉस्मेटिक्स की गई और उनको आई वॉश किया गया कि आपके मुतालबात मान लिए गए हैं और कौमी जमहूरियती के लिए हमने ये सब इकदाम किए। लेकिन देखिए मुनीर, ये बात याद रखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, अब आज के भी अगर हालात का तजिया करें तो सकाफ़ती मामलात में रियायत देने से आप अशशोई तो कर सकते, लेकिन जो बुनियाद होती है वो मईशत और सियासत होती है। अगर आप मईशत में हिस्सेदारी नहीं देते, अगर आप सियासत में हिस्सेदारी नहीं देते, तो आप सकाफत में जो भी कॉस्मेटिक्स करेंगे उनसे वो नतीजे हासिल करेंगे। बहुत अहम सर, हमें ये बताएं, आपने अवामी लीग का और जुत्तू फ्रंट का जिक्र किया, बाकी दीगर सियासी जो पार्टियां हैं उनका क्या किरदार है इस तारीख में सर? जी, इसमें जो दूसरी जमातें थीं, एक तो सरकारी मुस्लिम लीग थी जो अयूब खान के ज़माने में आके कन्वेंशन मुस्लिम लीग हो गई थी। मुस्लिम लीग का
ایوب خان نے کنونشن منعقد کیا، تو جو ارکان اس میں گئے وہ کنونشن مسلم لیگ ہو گئی، اور جو ارکان اس میں نہیں گئے تو ایک کونسل کا اجلاس ہوا، وہ کونسل مسلم لیگ کا ہے۔ کونسل مسلم لیگ ہو یا کنونشن مسلم لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو یا نور الامین کی پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی ہو یا چودھری محمد علی کی نظام اسلام پارٹی ہو، یہ جو دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں تھیں، ان کا بیانیہ بھی وہی تھا جو مغربی پاکستان کی برسر اقتدار اشرافیہ کا یا انتظامیہ کا یا قوتوں کا یا فوج کا تھا۔ وہ جب مطالبے کرتے تھے کہ ہماری زبان کو درجہ دیں، ہمیں معیشت میں حصہ دیں، ہمیں فوج میں حصہ دیں، ہمیں بیوروکریسی میں حصہ دیں، ہمارا جو حق ہے مناسب سیاسی 54% کے حساب سے وہ دیں، تو یہ سب جماعتیں ان کو کہتی تھیں کہ آپ نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں، آپ تو قومی وحدت کے خلاف ہیں، آپ اسلام کے خلاف ہیں، اسلام میں سب مسلمان ہیں، بنگالی، پنجابی، پٹھان، سندھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ دلائل ان کے جواب میں دیتے۔ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا تھا کہ ادھر عوامی لیگ اور پھر عوامی لیگ سے ہی مولانا بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی وجود میں آ گئی۔ نیشنل عوامی پارٹی، عوامی لیگ اور یہ جو یونائٹڈ فرنٹ کی پارٹی ہیں، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا، اور یہ جو دائیں بازو کی جماعتیں یا دوسری جماعتیں تھیں، ان کی مقبولیت میں پھر کمی آتی چلی گئی، اور یہ جماعتیں وہاں کے لوگ ان کو اسی مغربی پاکستان کی جو اشرافیہ ہے یا مغربی پاکستان کی مقتدر طاقتیں ہیں، انہی کا نمائندہ سمجھتی تھی۔ تو یہ ان سیاسی جماعتوں کا کردار بھی بہت ہی بنگال کے عوام کے مخالف اور وہاں کے عوام کی امنگوں کے خلاف۔ سر، بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے ساری تاریخ کو ڈسکس کیا ہے آپ نے۔ سر، میں یہ چاہوں گا کہ آخری مرحلے میں کچھ اس پورے آج کے پروگرام کا خلاصہ آپ پیش کریں پلیز۔ دیکھیے، ساری گفتگو میں جو بات اہم سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 1947 میں ملک جب وجود میں آیا اور اس کے یہ دو حصے 1000 میل کے فاصلے پر تھے، ان زمینی حقائق کو پاکستان کے مقتدر حلقوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جو سیاسی، معاشی، معاشرتی مطالبے اور امنگیں تھیں بنگال کے عوام کی، ان کی قدر نہیں کی گئی، ان کو ایک کالونی سمجھا گیا، جبکہ وہ لوگ جو کہ متحدہ ہندوستان میں رہنے کے بجائے اپنے چوائس سے پاکستان میں آئے، چوائس سے کیا آئے بلکہ انہوں نے اس تحریک کی قیادت کی، یعنی مسلم لیگ کو جتنی قوت بنگال میں حاصل تھی وہ پنجاب اور سندھ میں نہیں تھی، سرحد میں نہیں تھی، بلوچستان میں نہیں تھی۔ وہ پاکستان بنانے کا ہراول دستہ تھے، اور بنیادی فرق کیا تھا؟ فوج ان کے پاس نہیں تھی۔ اگر وہاں بھی ایک فوجی ہیڈ کوارٹر بنایا جاتا، نیول ہیڈ کوارٹر بنایا جاتا، فوج میں ان کو حصہ دیا جاتا، اور ان کی ملازمتیں، معاشی، سیاسی اور جو ثقافتی حقوق ہیں ان کو تسلیم کر لیا جاتا، تو نہ پاکستان کو کوئی خطرہ تھا، نہ اسلام کو کوئی خطرہ تھا، نہ ہی نظریہ پاکستان کو کوئی خطرہ۔ لیکن یہ جو 20 سال گزرے، ان میں جس طریقے کے رویے اختیار کیے گئے، وہ پاکستان بنانے والوں کو ایک ایسے مقام پر لے آئے جہاں پھر ان کو مزید اپنے مطالبات میں قوت پیدا کرنے کے لیے 1966 میں پھر 6 نکات اور طلبہ کی طرف سے 11 نکات کے مطالبے پیش کرنے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بنگال پہ جو ہم نے یہ پروگرام کیا ہے کہ وہ جو ساتھ تھے اور بھلا دیے گئے، اس پروگرام میں سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے کہ ہمیں پاکستان سے لے کر 20 سال 1966 تک کے حالات پہ۔ آئندہ ہم اس پروگرام کا اگلا حصہ کریں گے، جس میں ہم حسن جعفر زیدی صاحب سے یہ جانیں گے کہ کیا عوامی لیگ کے 6 نکات علیحدگی کے نکات تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منیر انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستانی سیاست کو جاننے اور سمجھنے کے لیے زاہد چودھری اور حسن جعفر زیدی کی 12 جلدوں پر مشتمل بہترین کتابوں کا سیٹ پاکستان کی سیاسی تاریخ اب آن لائن دستیاب ہے. آرڈر کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.vnbooks.com.pk یا دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی جوائن کر سکتے ہیں.